آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں موجود دنیا کی یہ تاریخی عمارت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ عمارت 900 سال تک چرچ، 500 سال تک مسجد، 85 سال تک میوزیم رہی اور اب ایک بار پھر اسے مسجد کا درجہ دے کر نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اب 1934 سے پہلے 500 سال کی طرح ہر روز اس مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں ہر طرف گونجیں گی۔ اس عمارت کو 537 میں بطور چرچ تعمیر کیا گیا تھا اور یہ بازنطینی طرز تعمیر کے شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ اب تک یہ عمارت متعدد بار اپنی اجتماعی حیثیت تبدیل کر چکی ہے۔ سب سے پہلے اسے مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، پھر 1204 میں صلیبیوں نے اسے رومن کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا، 1261 میں اسے دوبارہ آرتھوڈاکس چرچ بنایا گیا، پھر جب 1453 میں عثمانیوں نے استنبول فتح کیا تو اس عمارت کو مسجد میں بدل دیا گیا۔ جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کا شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، سب لوگوں نے اس چرچ میں پناہ لے رکھی اور پوری عمارت ہجوم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زمانہ دراز سے اسے لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی بشارت سن رکھی تھی جس کے مطابق جب ترک دشمن اس ستون یعنی قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس کو سلطنت کے ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گیا اور سب کی جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دے دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی روز شہر فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی بار نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی وہیں پڑھا گیا۔ قسطنطینیہ چونکہ سلطان کی فتح سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند نہ تھے۔ اس وقت تک آیا صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا جہاں مسیحی جنگوں کے منصوبے تشکیل پاتے تھے اور پادریوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا۔ فتح قسطنطینیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری طور پر کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے سلطان نے آرتھوڈاکس کلیسا کے اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے منتظمین کو ادا کی۔ اس خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطینیہ کے بعد سے 500 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے 1934 میں مسجد کو بند کر کے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ تب سے ہی ترکی میں دین پسند لوگوں نے کسی نہ کسی صورت میں مسجد کو دوبارہ بحال کرنے کی تحریک شروع کر دی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 1985 میں یونیسکو نے اس عمارت کو عالمی ورثہ قرار دیا۔ اس کے بعد 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کی مہم شروع کر دی۔ نوجوانوں کی اس تنظیم نے اس مقصد کے لیے 1,50,00,000 لوگوں سے مسجد کی بحالی کے لیے دستخط کروائے تاکہ حکومت پر مسجد کی بحالی کے سلسلے میں دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن اس وقت کی حکومت نے اس عمارت کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ سال 1994 میں طیب اردوان جب استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ تب سے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ مسجد کی بحالی کے سلسلے میں عدالت میں ایک کیس بھی چل رہا تھا، تاہم 10 جولائی 2020 میں ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جدید ترکی کے بانی کمال اتاترک کے دور حکومت 1934 میں اس وقت کی عدالت کا جاری حکم نامہ جس کے تحت مسجد کو میوزیم بنا دیا گیا تھا ختم کر دیا اور آیا صوفیہ کو دوبارہ سرکاری طور پر مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم صادر کیا۔ 24 جولائی 2020 کو آیا صوفیہ میں باقاعدہ جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ ترکی کے صدر طیب رجب اردوان سمیت ان کی کابینہ کے ارکان اور لاکھوں لوگوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اس تاریخی موقع پر طیب اردوان نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔
اندر وسیع حال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوش خطی سے لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش و نگار کیا گیا ہے۔ اس تاریخی عمارت کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ ترکی چلے آتے ہیں۔